ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت جنگل تھا۔ اس جنگل میں ہر طرح کے درخت، پھول، پرندے اور جانور رہتے تھے۔ جنگل کا ماحول بہت ہی صاف اور خوشگوار تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی یہاں آ کر سکون محسوس کرتا تھا۔ جنگل میں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی تھا، جہاں بچے اور بڑے خوشی خوشی رہتے تھے۔ گاؤں کے بچے اکثر جنگل میں کھیلنے جایا کرتے تھے۔ وہ درختوں پر چڑھتے، پھولوں کی خوشبو سونگھتے، پرندوں کی چہچہاہٹ سنتے اور جانوروں کے ساتھ کھیلتے۔ ان بچوں میں علی، سارا، حسن اور آمنہ خاص طور پر جنگل کے عاشق تھے۔ وہ ہر روز اسکول سے واپس آتے اور جنگل کی سیر کو نکل پڑتے۔ ایک دن جب بچے جنگل میں کھیل رہے تھے، انہوں نے ایک بوڑھے درخت کے نیچے ایک بزرگ آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور وہ بچوں کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ بچے ان کے پاس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی۔ اسی بزرگ آدمی کا نام حکیم صاحب تھا۔ حکیم صاحب نے بچوں کو کہا، آؤ بچوں، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی تمہیں جنگل اور ماحول کی اہمیت بتائے گی۔ بچے بہت خوش ہوئے اور فوراً زمین پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہانی شروع کی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت جنگل تھا جسے سب لوگ سبز جنگل کے نام سے جانتے تھے۔ سبز جنگل میں ہر قسم کے جانور اور پرندے رہتے تھے۔ وہاں پر ہر رنگ کے پھول کھلتے تھے اور ہر موسم میں مختلف درخت پھل دیتے تھے۔ سبز جنگل کا سب سے بڑا درخت بوڑھا برگد تھا۔ اس درخت کے نیچے سب جانور اور پرندے جمع ہوتے تھے اور اپنی مشکلات کا حل تلاش کرتے تھے۔ ایک دن جنگل کے جانوروں نے محسوس کیا کہ درختوں کے پتے پیلے ہونے لگے ہیں اور پانی کے چشمے خشک ہو رہے ہیں۔ پرندوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کے گھونسلے کمزور ہو رہے ہیں اور مچھلیوں نے کہا کہ پانی میں مٹی بڑھ رہی ہے۔ سب جانور بوڑھے برگد کے پاس گئے اور اسے اپنی مشکلات بتائیں۔ بوڑھے برگد نے کہا، ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، پھر ہی ہم اس کا حل نکال سکیں گے۔ بوڑھے برگد نے سب جانوروں کو مختلف کام سونپے۔ خرگوش کو کہا کہ وہ زمین کے نیچے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پرندوں کو کہا کہ وہ آسمان سے دیکھیں کہ کون سا علاقہ متاثر ہو رہا ہے۔ مچھلیوں کو کہا کہ وہ پانی کے راستے کو دیکھیں۔ کچھ دنوں کی تحقیق کے بعد جانوروں نے معلوم کیا کہ انسان جنگل کے قریب ایک کارخانہ بنا رہے ہیں۔ اس کارخانے سے نکلنے والا دھواں اور کچرا جنگل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ درختوں کے پتوں پر دھواں بیٹھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہے تھے۔ پانی میں کچرا پھینکنے کی وجہ سے چشمے خشک ہو رہے تھے اور مٹی بڑھ رہی تھی۔ سب جانور بوڑھے برگد کے پاس گئے اور انہیں سب کچھ بتایا۔ بوڑھے برگد نے کہا، ہمیں انسانوں کے پاس جانا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ ان کا یہ کام ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ چند جانوروں نے ہمت جمع کی اور گاؤں کے بزرگوں کے پاس گئے۔ انہوں نے بزرگوں کو بتایا کہ کس طرح کارخانے کی وجہ سے جنگل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بزرگوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا یہ کام جنگل کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم فوراً اس بارے میں کچھ کریں گے۔ بزرگوں نے کارخانے کے مالک سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ کارخانے کا فضلہ صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائے اور جنگل کے قریب کسی قسم کی آلودگی نہ پھیلائے۔ آہستہ آہستہ جنگل دوبارہ خوبصورت ہونے لگا۔ درختوں کے پتے دوبارہ سبز ہونے لگے، چشمے دوبارہ بہنے لگے اور پرندوں نے دوبارہ مضبوط گھونسلے بنانا شروع کر دیے۔ جانوروں نے بھی خوش ہو کر جشن منایا۔ حکیم صاحب نے کہا، دیکھا بچوں، ہمیں ہمیشہ اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ماحول کو نقصان پہنچائیں گے تو ہمیں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آس پاس کے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔
بچے حکیم صاحب کی کہانی سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ بھی اپنے گاؤں اور جنگل کی حفاظت کریں گے۔ وہ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو بھی بتائیں گے کہ ماحول کو صاف رکھنا کیوں ضروری ہے۔ اس دن کے بعد علی، سارا، حسن اور آمنہ نے جنگل کی صفائی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کبھی بھی کچرا نہیں پھینکتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ماحول کا خیال رکھا تو ان کا جنگل ہمیشہ خوبصورت اور خوشحال رہے گا۔